قرآن مجید کی اس صورت میں دولت بہت ہے۔ یہ صورت رزق، مال، دولت کو کھینچتی ہے۔ جس نے پڑھا وہ کروڑ پتی ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 1000 سال سے چھپی یہ صورت جو بھی پڑھے گا اس کا ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ آج جو قیمتی صورت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یقین کیجئے اس صورت کی اتنی فضیلتیں ہیں، اس کی اتنی طاقت ہے، اس کو پڑھنے کے بعد یعنی کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ صورت ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی زندگی میں ہر مشکلات اور پریشانی دور ہو جائیں گی۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں اور بہاریں آ جائیں گی۔ آپ کی نیک دلی خواہشات اور حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس کو حضرت ارطغرل الغازی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ ارطغرل الغازی آپ نے ڈرامے والا نہیں سمجھ لینا، جو اصل میں ارطغرل الغازی تھا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جو پہلے زمانے گزرے ہوتے ہیں، جو پہلے جنگیں ہوئی ہوتی ہیں یا پہلے کوئی بڑی شخصیات گزری ہوتی ہیں، ان کے اوپر ڈرامے اور فلمیں لکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح ارطغرل الغازی ہیں۔ ارطغرل الغازی وہ شخصیت تھے جنہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہمیشہ کامیابی ہی ملی۔ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ مجھے کیسے پتا چلا کہ حضرت ارطغرل الغازی رحمۃ اللہ علیہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے، وہ یہ صورت پڑھا کرتے تھے۔ یہ بہت طاقتور صورت ہے، جس نے بھی یہ کیا وہ کبھی مایوس نہیں ہوا۔ یہ وظیفہ مجھے پتا چلا خصوصاً حکم کتاب سے، اور ابن العربی نے لکھی ہے۔ اور اب میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اگر میں آپ کو تفصیل بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ المختصر ہم وظیفے کی طرف آتے ہیں، صورت کی طرف آتے ہیں، کیسے وہ پڑھا کرتے تھے، کیسے کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ آپ بھی اس صورت کو پڑھو گے، اس وظیفے کو کرو گے۔ اس کا ایک خاص طریقہ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ اس طریقے سے کرو گے تو انشاءاللہ آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے۔ حضرت ارطغرل الغازی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ان کو کامیابیاں ہی ملی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو اس بات میں تھوڑا سا بھی شک تو آپ خود خصوص الحکم کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں ملیں گی اس وظیفے کو کرنے کے بعد۔ جو اب میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ کے ذہن میں کچھ شک نہ رہے تو میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وظیفے کو کس وقت کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو ویسے تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لو تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ خاص وظیفہ ہے، یہ خاص دعا ہے۔ کیونکہ جب آپ نماز کے بعد کرو گے اس وقت آپ کا وضو بھی ہوگا، آپ نے ذکر و اذکار بھی کیا ہوگا۔ جب آپ ذکر و اذکار کر کے اللہ پاک کو یاد کر کے، اللہ پاک کی عبادت کر کے اللہ پاک سے کچھ مانگتے ہیں اور کچھ خاص عمل کرتے ہیں، کچھ خاص وظائف کرتے ہیں، تو ان کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لیں تو بہت بہتر ہوگا، ویسے آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو وقت ملے، کوئی پابندی والی بات نہیں ہے۔ اس دعا کو، اس وظیفے کو بچہ بھی کر سکتا ہے، مرد بھی کر سکتا ہے اور عورت بھی کر سکتی ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کا بچہ وہ بھی اس صورت کو پڑھ سکتا ہے، اگر وہ پڑھائی میں ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو کامیابی عطا کریں گے۔ اگر کوئی عورت کرنا چاہے، اس کی زندگی میں بہت سی مشکلات ہیں، وہ بھی اس وظیفے کو کرے، انشاءاللہ اس عورت کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ تو اسی طرح کوئی مرد کرے، اس کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ مردوں کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، انہوں نے ذریعہ معاش کرنا ہوتا ہے، دولت کمانی ہوتی ہے، اپنے بیوی بچوں کو پالنا ہوتا ہے۔ مرد تو لازمی کریں گے، المختصر یہ ہے کہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ ناظرین کرام، دولت کا اگر طوفان دیکھنا چاہتے ہو، ایسا طاقتور عمل کہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، فرشتے انسانی شکل میں صبح آ کر پیسے دے کر جائیں گے۔ انشاءاللہ غیب سے رزق اور دولت کو حاصل کرنے والا سچا عمل، رات کے وقت کا یہ ایک وظیفہ پڑھ لینا، ساری زندگی دعائیں دو گے۔ ایسا سچا عمل بتاؤں گا جو آج تک نہ مل سکا، انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی وہ مل جائے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ایسا طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے
کہ جو بندہ یا بندی اپنی پوری زندگی میں صرف ایک بار اگر یہ وظیفہ پڑھ لے، ایسی کوئی اس کی رات نہ گزرے کہ وہ یہ وظیفہ پڑھے بغیر رہ سکے۔ ایک رات جس نے یہ وظیفہ زندگی میں پڑھ لیا پھر وہ اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑتا، ایک عادت بن جاتی ہے اس کی یہ وظیفہ پڑھنے کی، اس وظیفے کے اس عمل کے بنا رہا ہی نہیں جاتا۔ ناظرین، قرآن پاک میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ رزق کی تنگی سے لے کر بے اولادی، قرض سے نجات، رشتوں میں بندش، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح ارشاد رکھے ہیں کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پر عمل کرتا ہے اور قرآن پاک کی ان صورتوں کے وظائف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو آسان بنا دیتا ہے اور اس کی زندگی سے ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا اس پر صبر و شکر کرنا چاہیے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو بے شمار اجر عطا کرتا ہے، اور اسی طرح جو انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلاتا ہے تو قرآن پاک میں ان کے لیے سخت قسم کی وعید بیان ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں جس طرح عقائد و اعمال، احکام، بشارتیں اور وعیدات بیان ہوئیں، اسی طرح کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات بیان فرمائے۔ ان واقعات میں تمام مسلمانوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے، اور ان واقعات کو بیان کر کے کفار مکہ کو بتایا گیا ہے کہ سابقہ امتیں اپنے انبیاء اور رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دی گئی ہیں، تو کفار مکہ کو بھی ڈرنا چاہیے کہ ان کی طرح انہیں بھی ہلاک نہ کر دیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں چوتھے نبی اور کفار کی جانب بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد بت پرستی کی وبا عام ہو گئی۔ کفر و ضلالت میں گھرے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ: بے شک ہم نے نوح کو اس قوم کی طرف بھیجا کہ اس وقت سے پہلے اپنی قوم کو ڈرا کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو پہلے سے ہی ڈرا دیں کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان پر دنیا اور آخرت کا دردناک عذاب آئے گا، تاکہ ان کے اصلاً کوئی عذر باقی نہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو جھوٹا قرار دیا اور بت پرستی پر قائم رہی۔ آپ علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی لیکن صرف 80 افراد ایمان لائے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے کفار کے خلاف دعا کی تو اللہ پاک نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے 2 سال میں کشتی تیار کی۔ جب آپ علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو آسمان سے لگاتار 40 دن تک بارش برسی اور زمین سے بھی پانی نکلنے لگا۔ جب قوم نوح غرق ہو گئی تو زمین پانی نگل گئی۔ آپ علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے زمین پر گھومتی رہی، پھر جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ قوم عاد کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ ہود، ترجمہ: اور قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ پر ایمان لانے کا فرمایا اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ صراط الجنان میں ہے، حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ پاک کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق سن کر قوم کے سرداروں نے کہا، تم سراسر حماقت کا شکار لگتے ہو۔ یہ قوم بہت طاقتور تھی۔ جب انہیں عذاب الہی سے ڈرایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر عذاب آیا تو ہم اپنی طاقت سے ہٹا سکتے ہیں، اور کہا اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ۔ پھر ان پر تند و تیز آندھی کی صورت میں عذاب آیا۔ یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن تک لگاتار چلتی رہی، یہاں تک کہ یہ قوم نشان عبرت بن گئی۔ کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی قوم سمود کی اصلاح کے لیے اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ترجمہ: اور قوم سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا۔ صالح نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔
सीरत उल अंबिया किताब में है, आप अलैहिस्सलाम ने कौम समूद को अल्लाह पाक की नेमतें याद दिलाकर भी समझाया कि अपने ऊपर खुदा की नेमतों की फरावानी देखो और अपना अमल देखो, लिहाजा इताअत का रास्ता इख्तियार करो। इनके मुतालबे पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने पहाड़ से ऊँटनी पैदा करने का मौजज़ा भी दिखाया, लेकिन वो लोग ईमान ना लाए और ऊँटनी को कत्ल कर दिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको अज़ाब इलाही से भी डराया। अज़ाब इलाही की बात सुनकर कौम ने कहा, ए सालेह, अगर तुम वाकई रसूल हो तो वो अजाब ले आओ जिससे हमें डराते हो। फिर एक गिरोह ने हजरत सालेह को शहीद करने की कोशिश की। वो अजाब इलाही में गिरफ्तार हुए और वो कौम शदीद जल्जले से हलाक कर दी गई। अल्लाह पाक के वो बंदे जो अल्लाह पाक की बारगाह में सबसे ज़्यादा मकबूल और महबूब हैं, यानी अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम, उनकी मुबारक ज़ातों को लें तो उनकी ज़िंदगियों का सबसे बुनियादी मकसद ही ये था कि अल्लाह पाक के अहकाम और नेकी की दावत लोगों तक पहुँचाएँ। फिर जिन लोगों ने अपने नबी अलैहिस्सलाम की पैरवी की और उनका हुक्म बजा लाए, उन्होंने दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर ली। मगर वो लोग जिन्होंने सरकशी और नाफरमानी की, वो अजाब इलाही में मुब्तला हुए। अल्लाह वालों, आप ये वजीफ़ा रात को किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। इशा की नमाज के बाद पढ़ लें या रात को सोने से पहले पढ़ लें। रात को इस वजीफे के पढ़ने की जो जगह है वो आपका घर है। आपको अपने घर में बैठकर ये अमल करना है। चाहो तो बिस्तर पर लेटकर सोते वक्त पढ़ लो। कोशिश करना रात को ये अमल जब आप लोग पढ़ने बैठो तो सोने का वक्त करीब हो, तब आप लोग ये अमल करना। और सबसे बेहतरीन इस अमल की पढ़ने का वक्त और जगह है बिस्तर पर लेटकर पढ़ लो। जितना जल्दी हो सके सो जाओ, क्योंकि अमल पढ़ने के बाद अगर फजूल कामों में लगोगे, फ़ोन पर बातों में लग गए या किसी भी तरह के कामों में लग गए तो अमल के असरात ज़ाया होते रहते हैं। तो जितना अमल को पढ़ के जितना जल्दी सो जाओगे, उतना जल्दी आपके हालात बदल जाएंगे, उतना ही जल्दी आपकी ज़िंदगी में दौलत आना शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, ये वजीफ़ा करने से घर में दौलत का तूफ़ान खड़ा हो जाएगा। इस अमल को रात के वक्त जो दुखियारी बहन, जो परेशान भाई, आज तक जिसने ये अमल किया, झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं दी, आज अगर कर्जों में डूबे हुए हो, बाल बाल कर्जों में जकड़ा हुआ है, कर्जदारों ने आखिरी वार्निंग दी है कि बस हमें पैसे लौटा दो, सारी की सारी जिंदगी गुजर गई वज़ाइफ पढ़ते पढ़ते, आमाल करते, लेकिन आज तक अगर किसी वजीफे से, अमल से आपको फायदा ना हुआ, आज रात ये वजीफा एक बार मेरे कहने पर पढ़कर देख लो। इंशाअल्लाह आपके तमाम रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। अल्लाह वालों, पूरी की पूरी रात मौजूद है। पूरी रात में किसी भी वक्त आप लोग इस अमल को कर सकते हैं। वजीफे का वक्त जो शुरू होता है पढ़ने का ईशा के बाद से लेकर सुबह फजर तक, रात को ईशा की नमाज जब आप लोग पढ़ लें और उसके बाद जब किसी भी वक्त पूरी रात में अपने घर में जब बैठे हों तो अपने घर में इस अमल के लिए 15-20 सेकंड का वक्त निकाल कर किसी भी जगह पर बैठ जाना। चाहे घर में किसी ऐसी जगह पर बैठें जहां पर आप सुकून से, इत्मीनान से बैठ सकें। कोशिश करना कोई ऐसी जगह हो जहां पर आप लोगों को कोई तंग ना करे, बस इस चीज़ का ख्याल रखना है। नाजरीन, वीडियो में पहली बार ये अमल बता रहा हूँ। रात का अमल अपना कोई ऐसी वीडियो नहीं जिस वीडियो में ये वाला अमल मैंने बताया हो, और ये ऐसा सच्चा अमल है कि पढ़ते ही बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी मुसीबत, दुनिया जहान की दौलत, लोग चाहते हैं कि दुनिया जहान के ख़जाने अगर आपको सुबह उठते ही इस अमल को पढ़ते ही मिल जाएं, खाली झोलियां वजीफ़ा पढ़ते ही भर जाएं, तो एक मरतबा पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक मरतबा इस अमल को ज़रूर पढ़ना। नाजरीन, वैसे तो आप लोग रोज़ाना रात को इस अमल को पढ़ सकते हो, लेकिन पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक रात भी पढ़ लो ना तो आपकी ज़िंदगी भर के लिए काफ़ी है। सिर्फ एक रात का अमल ऐसा सच्चा अमल है कि आज अगर लोगों के आगे हाथ फैलाने पे मजबूर हो, आज मांगने पर मजबूर हो, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो, तो आपके ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अल्लाह वालों, जल्दी से इस अमल का तरीक़ाकार समझ लें, किस तरह पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है। ये अमल तमाम लोग कर सकते हैं। घर में अगर 4 अफराद हैं तो रात में चारों के चारों पढ़ें, ऐसा भी कर सकते हैं। एक रात किसी एक बंदे ने किया और चाहे तो घर का एक फर्द भी पढ़ ले तो काफ़ी है। नाजरीन, एक एक बात, एक एक लफ्ज़ समझाना, अमल को पहले समझना, और समझ कर करोगे दौलत संभाल नहीं पाओगे। अमल को समझोगे नहीं, जल्दी से भागते जाओगे, स्किप करते जाओगे तो कुछ समझ में ना आएगा। अच्छी तरह समझना। छोटा सा अमल है, 15 से 20 सेकंड लगने हैं। अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए एक मरतबा इस अमल को भी पढ़ लेना।
मोजज़ा अपनी आंखों से सुबह उठते ही देख लेना। सुबह उठते ही जिंदगी में वो तब्दीली होगी कि जो लोग आज आपको धुतकार रहे हैं, आज आपकी गरीबी का मजाक बना रहे हैं, वही लोग आपको इस अमल को पढ़ते ही कंधों पे उठा लेंगे। इस अमल को पढ़ने के बाद आपकी इज्जत भी होगी, आपका रुतबा भी होगा, आपका मकाम भी होगा, और पैसा दौलत ऐसी ऐसी जगह से आपको ढूंढते हुए आएगा, रिज्क खुद चलकर आपके पास आएगा। आज तो आप लोग पैसों के लिए, दौलत के लिए, जॉब की सूरत में, कारोबारी सूरत में खुद पैसे के लिए, रिज्क के लिए निकलते हो। घर से इस अमल को पढ़ते ही पैसा खुद आपको ढूंढते हुए आएगा। और दौलत, जो मेरे बहन भाई जिन्होंने अपनी जिंदगी में 1 लाख नहीं देखा, 2 लाख नहीं देखा, कोई बड़ी रकम नहीं देखी, अपनी जिंदगी में ये अमल पढ़ना, और जो आपको रकम चाहिए, जितनी रकम चाहिए हो, अल्लाह पाक से मांग लेना। पैसा दौलत तो इस अमल के आगे कुछ भी नहीं। दुनिया जहान के खजाने मांग लेना, इंशाअल्लाह आपके कदमों में होंगे। नाजरीन, ये अमल किस तरह पढ़ना है कि रात को अपने घर में आप लोग बैठ गए सुकून से, इत्मीनान से, 15-20 सेकेंड, आधे मिनट के लिए आधा मिनट लगा लें। कोई घंटों मिनटों बैठकर तो नहीं पढ़ना, मैं 15-20 सेकेंड में आराम से पढ़ता हूँ, आप लोग आधा मिनट लगा लें। सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दुरूद इब्राहिमी सबसे ज्यादा अफजल दुरूद पाक है। इसलिए कोशिश करें कि कोई भी वजीफा या दुआ शुरू करने से पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया करें। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दोहरा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब सबसे पहला जो आपको काम करना है, अमल शुरू करने से पहले फौरी तौर पर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर इस अमल का आगाज कर देना है। जैसे ही पढ़ लें, अगर आपके पास तस्बीह मौजूद हो, अपने हाथों में तस्बीह पकड़ लें, ना हो तो कोई बात नहीं, अपने सीधे हाथ पर गिनती करते हुए पढ़ना शुरू कर दें या जुबानी गिनती कर लें, जैसे बेहतर लगे वैसे वज़ाइफ पढ़ना शुरू कर दें। 3 वज़ाइफ पर मुश्तमिल ये पूरा अमल है। ये अमल आप लोगों के लिए रात का एक बिल्कुल नया तरोताज़ा खिलते हुए गुलाब की तरह है, जिसको रात के वक्त पढ़ना है। अपनी बताई हुई तरतीब में जिस तरीके से बताऊंगा उस तरीके से और उस तादाद में पढ़ोगे तो ये अमल आपके लिए बिल्कुल नया अमल बन जाएगा। अमल को शुरू करने से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के इस अमल का आगाज करना है। जब पढ़ लें, फौरी तौर पर इसी अमल के अंदर आपको पहला वजीफा शामिल कर देना है। और एक चीज़ अपने जहन में बिठा लीजिएगा, पूरा का पूरा अमल एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर करना है। चाहे बिस्तर पर लेटकर पढ़ें, चाहे बैठकर पढ़ें, जैसे पढ़ें एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर पढ़ना है। पहला खास वजीफा पढ़ने का तरीका समझ लें किस तरह पढ़ना है। सबसे पहले एक बार पढ़िएगा अल्लाहुस्समद, फिर दूसरी बार अल्लाहुस्समद, फिर तीसरी बार अल्लाहुस्समद। इस तरह आपको इन वज़ाइफ को पढ़ना है। पहला वजीफा आप अपने अंदाज में पढ़ें, अल्लाहुस्समद 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 का वजीफा आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब 11 मरतबा ये वजीफा आप लोग पढ़ लें, ये 15-20 सेकंड का अमल तो आपकी ज़िंदगी में क़यामत तक के लिए काफ़ी है। सारी ज़िंदगी किसी के आगे अगर हाथ फैलाना पड़ जाए इस वजीफे के बाद तो फिर मुझे बताना। ऐसा दस्ते गैब का अमल है कि लाखों करोड़ों लोग इस अमल को, जिसके हाथ ये राज लग जाता है, जिसके हाथ ये वजीफा लग जाता है, और ये समझ लें जिस घर में रात को ये वजीफा पढ़ा जाता है उस घर का बच्चा बच्चा सुबह उठते ही करोड़पति बन जाता है। उस घर का बच्चा बच्चा सुबह उठते ही अरबपति बन जाता है। अल्लाह वालों, मैं आपको बताऊं, मेरे पास खुदा गवाह है, ऐसे ऐसे लोग पूरी दुनिया से राब्ता करते हैं अपनी परेशानियों को लेकर, हाजतों को पूरा होने के लिए, तंगदस्तियों के लिए, रिज्क और दौलत के लिए, कर्जों से निजात के लिए, तरह तरह की परेशानियों के लिए, मुसीबतों के लिए। और लोगों का सबसे बड़ा मसला है कि पैसा नहीं है। और आप लोगों को मैं अगर लोगों के मसाइल बताऊं तो शायद आप लोग रोने लग जाएं। तो लोगों की ऐसी ऐसी परेशानियां हैं, ऐसी ऐसी तंगदस्तियां हैं, घरों में 2 वक्त की रोटी तक मैसर नहीं। ऐसे ऐसे दुखियारी परेशान लोग हैं कि अगर हम लोग
اپنے ان تمام بہن بھائیوں کو دیکھیں تو ہم پریشانیاں بھول جائیں، ایسے ایسے لوگ دنیا میں پریشانیوں میں ہیں۔ اس عمل کو پڑھتے ہی اتنی دولت ملے گی، اتنا پیسہ ملے گا کہ پہلے تو آپ اپنا قرضہ ادا کرو گے انشاءاللہ، اور پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھو گے۔ اللہ والو، یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی چھوٹا عمل ہے۔ جس ترتیب سے، جس طریقے سے یہ عمل بتاؤں گا، ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ ساری زندگی جو نہ مل سکا وہ ایک رات کے عمل سے انشاءاللہ جھولیاں وظیفہ پڑھتے ہی بھر جائیں گی۔ اللہ پاک کے حکم سے رات کو سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین، اللہ الصمد کا وظیفہ صرف اور صرف آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، کمی بیشی نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر ایک اور خاص وظیفہ شامل کر دینا ہے۔ اب یہ دوسرے نمبر والا وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے، بڑا ہی کمال کا اور مجرب وظیفہ ہے اور بہت طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ سمجھ لیں دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ دوسرے نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ یا ربنا کا شامل کرنا ہے۔ صرف اور صرف یہ وظیفہ آپ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب پڑھ لیں، اب اس عمل میں کیا شامل کرنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یہ عمل پڑھنے بیٹھو گے تو 15-20 سیکنڈ ہی لگیں گے، بتلانے میں سمجھانے میں تھوڑا وقت لگ رہا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے اس عمل میں؟ سب سے پہلے درود شریف پڑھ کر پہلے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اور 11 مرتبہ اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھا، 7 مرتبہ یا ربنا کا وظیفہ پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس دعا کو پڑھنا ہے جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اس میں اللہ کا تعارف ہے۔ اس سورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ قرآن پاک اور حدیث کا نچوڑ نکالا جائے، پورے دین اسلام کا نچوڑ نکالا جائے تو میں کہتا ہوں یہ سورت بچے گی، کیونکہ اس میں اللہ پاک کا تعارف ہے، اللہ پاک کی اس میں بڑائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو سب کو نوازتے ہیں اور سب کی مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ آپ نے 100 بار اس سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ اس وظیفے کا حصہ ہے، تھوڑی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے لیکن اس کے کمالات جو ہیں انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے۔ آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے بڑی مشکل سے، لیکن یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ اب بھی دعا میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن جو سورت اخلاص کا میں آپ کو بتا رہا ہوں تھوڑی سی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، وظیفے کا حصہ ہے، چھوٹی سی سورت ہے، 10 سیکنڈ میں ایک دفعہ آپ سورت پڑھ لیں گے۔ 100 بار آپ نے پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس 10 منٹ لگ جائیں گے اس وظیفے کو کرنے میں، لیکن انشاءاللہ اس کے جو کمالات ہیں آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے، آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی۔ سورت اخلاص کے بہت سارے فائدے ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کرے گا، مثلا دشمنی، قرض، فتنہ وغیرہ۔ نمبر 2، 300 دروازے رحمت کے کھولے گا۔ نمبر 3، 300 دروازے رزق کے کھولے گا، اللہ غیب سے رزق دے گا بغیر محنت کے۔ نمبر 4، اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا۔ نمبر 5، 36 مرتبہ قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ نمبر 6، 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ نمبر 7، اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے دے گا جو یاقوت، مرجان، زمرد کے بنے ہوں گے۔ نمبر 8، ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ نمبر 9، 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ آپ کے جو اٹکے ہوئے کام ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی شروع میں بھی بتایا تھا کہ اس وظیفے کو حضرت ارطغرل الغازی کیا کرتے تھے، انہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہمیشہ ان کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ملی ہیں، ان کی جیت ہوئی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو۔ اب میں زیادہ گہرائی کی طرف نہیں جا رہا، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، آپ دعا سن لیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ ایک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ بہت بڑا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو عالی شان اور عظمت والا ہے۔ تیسرے کلمے کی تسبیح کرنی ہے، اس کو پہلے آپ نے پڑھا ہوگا، آپ کو اس کی فضیلتیں نہیں پتہ ہوں گی، اس کی اہمیت نہیں پتہ ہوگی۔ جب تک کسی چیز کی دل میں اہمیت نہ ہو، اس کی فضیلت کا پتہ نہ ہو، اس پر یقین بھی کم ہوتا ہے، پھر اس کا فائدہ بھی کم ہوتا ہے۔ اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں، اس کو جلالی تسبیح بھی کہا جاتا ہے۔ صرف آپ نے 3 بار اس کو پڑھنا ہے۔
سورت اخلاص کے بعد جو میں نے ترتیب پیچھے بتائی ہے، انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اور یہ پورے وظیفے کی برکت سے، جیسے میں نے یہ وظیفہ ترتیب سے بتایا ویسے آپ کرو گے، انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ کیسے آپ کی مشکلات حل ہوں گی، ہر کام میں آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ کوئی بھی آپ کا کام ہوگا، اس کے بعد آپ درود پاک پڑھ لیں گے۔ یہ درود پاک آپ نے 3 ہی مرتبہ پڑھیں گے۔ آخر میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اگر کسی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہو۔ اگر کوئی بھی نہیں آتا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور کام کرنا ہے، جب آپ یہ سارا وظیفہ کر لیں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ نے وہ مانگ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی مشکلات جاتی رہیں گی۔ آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے، اے گناہ گاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمیشہ صبر اور شکر کرنے والا بنا، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔